وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ جاسیہ آیت نمبر 1 سے 6. آج کا موضوع، کیا ہم نے حق تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. حامیم. حامیم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں. وفی خلقکم وما يبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور بصورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 5. واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف رات اور دن کے. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق یعنی پانی. فاحیا به الارض بعد موتها، پھر زندہ کیا ہے اس کے ذریعے زمین کو. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں. لآیات، نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. سامعین کرام، یعنی آج اس سبق کا چوتھا حصہ ہم بیان کر رہے ہیں، تو وہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو اگر یاد ہیں تو بہتر ہے. یعنی
ظاہر ہے ابتدائیہ میں جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمیں نشانیاں اپنی گنوا رہا ہے، بہرحال تو اس میں نشانی تو اس کی ساری میں نے آپ کو حکمتیں بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آج کا جو سبق ہے وقت اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی گردش، اور اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی وما انزل اللہ من السماء من رزق، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے یعنی پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے پانی جو ہے۔ تو وجعلنا من الماء کل شیء حی، انسان ہر چیز کی پیدائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پانی سے، اب انسان کی پیدائش جو ہے وہ بھی پانی کی ایک بوند سے ہوتی ہے۔ بہرحال پانی جو ہے ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہے، اس کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس میں دیکھیں ہر ایک بات میں اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ میری نشانی ہے۔ اب میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ نشانیاں غور و فکر کرنے کے لیے ہیں، لیکن غور و فکر کون کرے گا؟ جو حق کا جویا ہو، حق کا طالب ہو، اور یعنی اپنے راز سے، یعنی جو باطن ہے اس سے اس کو جاننا چاہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ ہماری زندگی جو ہے ہمارے سامنے ایک راز ہے، ہماری عقل کے سامنے عقل پریشان ہے کہ زندگی کیوں ہے، لیکن پھر اس کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہاں میں تمہاری منزل ہوں، میں تمہارا مقصود ہوں، میں تمہارا محبوب ہوں، اور یہ نشانیاں ہیں میری، اس کو دیکھ کے مجھ پہ ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں پانی کی بات ہو رہی ہے، سامنے کا وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، زمین مردہ ہوتی ہے، پانی آ جاتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دوبارہ اٹھنے کا بھی ذریعہ بتایا، کذالک النشور کذالک یحیی الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو بہرحال یہ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، اب ظاہر ہے کہ ہواؤں کی گردش آپ کو معلوم ہے کہ ہوا بھی ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہے، تو اس کے بغیر جو ہے زندگی محال ہے۔ آپ دیکھیں ہر سانس میں ہم ہوا کو نیچے لے جاتے ہیں اور اس کو پھر خارج کرتے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے آکسیجن کا۔ تو اس میں نشانی ہے لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عقل دو قسم کی، یعنی دو قسم کے گروہ ہیں، لوگوں میں دو قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا ظاہر پر ایمان ہے، ظاہر پر بھروسہ ہے، ظاہری ان کی منزل ہے، یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ لوگ جو ہیں یہ حقیقی عقل سے کام نہیں لیں گے، اور یہ پھر حق کی تلاش میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنی منزل مل گئی ہے، ظاہر کو انہوں نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اور ظاہری ہی پر یہ خوش ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے، میرا مقصد تخلیق کیا ہے، اور پھر وہ اپنے مقصد تخلیق کے پورا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یعقلون۔ تصریف الریاح کی میں بات کر رہا تھا، ہواؤں کی گردش۔ ہوائیں دیکھیں، ہوائیں ہمارے لیے بادل بھی لاتی ہیں، پانی سے بھرے ہوئے بادل آتے ہیں جو ہم پہ بارش برساتے ہیں۔ بادل ہواؤں کے ذریعے، پہلے آپ کا جو یہ سفر تھا، جو سمندری سفر تھا، بادبانی کشتیاں تھیں، وہ بھی
ہواؤں کے ذریعے چلتی تھیں، وتصریف الریاح۔ تو بہرحال اس میں نشانیاں ہیں لقومی یعقلون، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کو ہم ٹھیک آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات جو نشانیاں ہیں، اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کون سی باتیں ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ دیکھیں یہ میں نے آپ کو جو ابتدائی مضمون سورہ جاسیہ کا یعنی حصہ اول اور حصہ دوم میں بیان کیا تھا، اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمیں ضرورت ہے نشانیوں کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو عقل ہے وہ نشانیوں کو دیکھ کے آگے بڑھتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ہمیں پیدا کیا ہے کہ نشانیوں کو دیکھ کے ہماری عقل جو ہے ایک نتیجے پر پہنچتی ہے۔ اب اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اب ان کو دیکھ کے ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنی منزل مان لیں، دنیا کو دل سے نکال لیں، ہاتھ میں رکھیں، دنیا کو ہاتھ میں رکھیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں، اور جان لیں اور مان لیں کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے پاس واپس جائیں گے، اور ہمیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے اعمال کا جو زندگی ہم نے گزاری ہے اس کا حساب پورا ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب جب دیکھیں حساب کتاب، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، حضور کے واضح الفاظ ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لوگو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، آخرت باطن یعنی اللہ۔ تو اب ہونا یہ چاہیے، اب دیکھیں یہ ہماری جو زندگی ہے یہ موت کے ساتھ اس کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ ہماری حقیقی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے موت کے ساتھ۔ یعنی جب ہماری وفات ہوتی ہے تو ہماری روح یہاں سے قبض کر لی جاتی ہے، اس جسم سے کھینچ لی جاتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، اور پھر ہم ایک ایسی دنیا میں جاتے ہیں جس کو آپ عالم برزخ کہتے ہیں، آپ عالم قبر کہتے ہیں۔ تو آپ پھر اس میں زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال حیات برزخی تو قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہوگی انسان کے لیے۔ تو اب جنت کے گڑھوں سے یعنی جنت کے اگر باغیچہ آپ نے بنانا ہے اپنی قبر کو، اگر آپ نے جنت کا باغیچہ بنانا ہے تو پھر آپ کو عقل اور فکر اور سوچ اور سمجھ سے کام لینا ہوگا، ہر قدم جو ہے وہ پھونک کے رکھنا ہوگا اس زندگی میں، اور بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا نظریہ آپ اپنا لیں جس کا جو نتیجہ ہے آخرت میں تباہی کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ ہم تو اس بات کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی ہمارا جو اجتماعی عقیدہ ہے اور نظریہ ہے تو وہ تو بالکل واضح ہے سامعین کرام کہ ظاہر پر ہمارا عقیدہ ہے، ظاہر پر ہمارا بھروسہ ہے، ظاہر پر ہمارا نظریہ ہے، اور اسی نظریے کے تحت یہ میں آپ کو بالکل کامل یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو منزل ہے، ہم نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کو ٹھہرا لیا ہے،
اور پھر ظاہری کے لیے ساری کوششیں ہیں، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بڑا خسارے والا بتاتا ہے قرآن کے حساب سے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگ جو ہیں آپ کو اس معاشرے میں بہت سارے، ایک بڑی تعداد جو ہے سامنے کرام اس معاشرے میں گواہی دیتا ہوں، ایسے لوگوں کی بہتات ایک کثیر تعداد میں ہے جن کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے لیے صرف ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں جو ہیں دنیا کے لیے صرف ہو گئی، اور یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کو اللہ ہماری منزل ہے، وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تیرا رب ہے۔ یہ بات جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی سامنے کرام، میں تو کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات، کہ ہماری منزل اللہ ہے، ہماری منزل باطن ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ یہ تین نام ہیں لیکن یہ چیز ایک ہے، باطن، آخرت اور اللہ ایک ہی چیز ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن کس کی بادشاہی ہوگی؟ ایک اللہ کی۔ تو بہرحال دیکھیں یہاں یہ آیت نمبر 6 جو ہے، تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ اگر آپ دیکھیں عام طور پہ یہ ایک بہت شکوہ آمیز جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں شکوہ ہے، شکایت ہے کہ بھئی اتنی ساری نشانیاں تو ہم نے بیان کر دیں، اب اس کو کیا چیز چاہیے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں؟ اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد اب ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی ان کو ایمان تو لانا چاہیے بلا شک و شبہ، عقل استعمال کریں، اور جب استعمال کریں گے، سوچیں گے، تھوڑا سے بھی سوچیں گے، تو ان کو اپنے خالق اور مالک اور رب پر یقین آ جائے گا کہ ہاں ہمارا خالق اور مالک اور رب جو ہے وہ ایک ہے۔ کون؟ اللہ۔ لیکن اب اس کا طریقہ، اس کی بندگی کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور وہ صراط مستقیم ہے جو دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ میرا راستہ جو ہے اس کی اتباع کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، عام طور پہ ہمیں دیکھیں یہ میں بھی گلہ کر رہا ہوں، میں بھی شکوہ کر رہا ہوں کہ بہت وضاحت کے بعد بھی لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا معبود واحد ہے، اللہ ہمارا مقصود واحد ہے۔ یعنی اتنی ساری نشانیوں کے باوجود مجھے خود یہ احساس ہے کہ لوگ پھر بھی متوجہ ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ آلریڈی انہوں نے ایک منزل کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور وہ منزل ہے دنیا۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کر لیں، قرآن کی آیت ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا طالب ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ان کو ہم دے تو دیں گے دنیا،
لیکن جتنی اس کے نصیب میں ہے، جس کو ہم چاہیں اور جتنا ہم چاہیں، پھر اس کے لیے جہنم ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اور وہ اس میں داخل ہوگا مذموم مدحور، مذموم ذلیل، مدحور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ تو یقیناً سامعین کرام ایک بہت خطرناک صورتحال سے ہم دو چار ہونے والے ہیں۔ اگر یہی حالت رہی ہماری، اگر دنیا ہی ہماری منزل رہی اور دنیا ہی پر اگر ہم خوش ہو گئے، یعنی اس پر اکتفا کر لیا بحیثیت مقصد حیات کہ بس یہ کافی ہے، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اور کچھ نہیں چاہیے، یعنی ہم یہ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہم عمل سے اپنے ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو جب آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے تو اور کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میرے پاس ہے، مجھ سے آخرت مانگو تو دنیا تو تمہیں آٹومیٹک ملے گی جو تمہارا نصیب ہے، لیکن آخرت تو مانگنے سے ملتی ہے، مانگو گے تو ملے گی، اور مانگو گے تو یہ صرف مانگنے سے نہیں بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرنے گی۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی سعی اور کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ بہرحال سامعین کرام، الیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، انسان کے لیے آخرت میں بس وہی کچھ ہے جس کے لیے یہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی آخرت میں اگر آپ نے آخرت کے لیے زندگی نہیں گزاری تو آخرت میں آپ کو آخرت نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ نے آخرت کے لیے زندگی کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی تو دنیا تو آپ کو حسب نصیب جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بلند درجات سے نوازے گا۔ سامعین کرام، میں یہ آخری آیت تھوڑا سا اس پہ ضرور آپ کو غور کرنا چاہیے اور دل سے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نشانیاں تو میں نے آپ کو گنوا دی، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، حق کے ساتھ آپ کو یہ ساری نشانیاں بتا دی، فبأی حدیث، اب کون سی بات رہ گئی ایسی؟ اللہ کے بعد اور اس کی باتوں کے بعد جو نشانیاں ہیں، اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے بعد جو گنوائی گئی، کس پر یہ ایمان لائیں گے؟ بہرحال یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابہ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست، غالب اور حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ آسمانوں اور زمینوں میں، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں بہت لآیات، بہت سی نشان، جمع ہے نا ایمان لانے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ اور وفی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش، اور جو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے، جو حیوانات، جو جاندار اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلائے ہیں، اس میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے فرق اور اختلاف میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمان سے رزق یعنی پانی۔ فأحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں۔ آیات لقوم یعقلون، بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اب اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. حامیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ The revelation of the book is from God, the exalted in might, the wise. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. In the heavens and the earth are proofs for the believers. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. And in your own creation, and in the creatures he scattered, are signs for people of firm faith. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
and in the alternation of night and day, and in the sustenance God sends down from the sky, with which he revives the earth after its death, and in the circulation of the winds, are marvels for people who reason. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. These are God's verses which we recite to you in truth. In which message, after God and his revelations, will they believe? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔